السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان اور میرے ساتھ آج خاص مہمان عبدالقیوم صدیقی۔ اب تو یہ مہمان سے زیادہ میزبان ہوتے جا رہے ہیں۔ قیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ آج پھر عمران خان صاحب نے ایک بھرپور خطاب کیا ہے، اور آج کے دن کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ خطاب انہوں نے بنیادی طور پہ گورنر ہاؤس کے سامنے، جو بہت بڑا ایک کراؤڈ تھا جو احتجاج کر رہا تھا پنجاب کے گورنر ہاؤس کے سامنے، ان سے یہ بنیادی طور پہ خطاب کر رہے تھے۔ مگر قیوم، مجھے ایک بات جو بڑی عجیب لگی کہ اتنا بڑا ایک آئینی بحران ہے پنجاب کے اندر، اور احتجاج جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ بظاہر گورنر نے جو ہدایت دی ہیں پی ٹی آئی کے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کہ اعتماد کا ووٹ کے لیے سیشن بلایا جائے وزیر اعلیٰ جس میں اعتماد کا ووٹ لیں، وہ اسپیکر کے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق غیر آئینی ہے۔ مگر عمران خان نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ وہ گورنر کا اقدام غیر آئینی ہے یا نہیں ہے۔ عمران خان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، ہم حکومتیں توڑنا چاہتے ہیں، ہماری حکومت ہماری مرضی، مگر جو وفاقی حکومت ہے اور جو گورنر ہے وہ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے قیوم صاحب کہ خان صاحب جو ہیں کسی قسم کی رائے نہیں دینا چاہ رہے گورنر کی ہدایت کے اوپر اور اسپیکر کے تحریری جواب کے اوپر، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاید قانونی طور پہ پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے اسپیکر کی پوزیشن بہت کمزور ہے، اور وہ پہلے بھی دھوکہ کھا چکے ہیں اپنے قانونی مشیران کی وجہ سے۔ سپریم کورٹ کے سامنے ان کو امبیرسمنٹ ہوئی جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کیا، تو اب وہ میرے خیال میں اپنے قانونی جو مشاہیر ہیں ان کے مشوروں پہ عمل نہیں کر رہے، اور وہ تقریر میں بھی ایسے قانونی مسائل پہ بات نہیں کرنا چاہتے، مگر ڈٹے ہوئے کہ ہم اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ آج کی اس تقریر میں آپ کو کیسا لگا عمران خان کا یہ خطاب؟ خاص طور پہ سوال کی صورت میں ہی پوچھ لیتا ہوں، جب وہ کہہ رہے تھے وہ کون ہے، وہ کون ہے، اور وہ ایک آدمی، جی وہ ایک آدمی کون ہے، اور پھر کہا کہ ارشد شریف شہید نے بھی وہ پوچھا تھا کہ وہ کون ہے۔ مجھے تو ایک افسوس ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر جس کے پیچھے اور جس کی کاز کے پیچھے بظاہر ایک صحافی نے شہادت نوش فرمائی ہے، وہ سوال کر کے وہ کون ہے، اس سوال کا جواب عمران خان جیسا دلیر لیڈر بھی نہیں دے سکا، اور آج بھی پوری تقریر میں وہ ایک آدمی، وہ ایک آدمی، وہ ایک آدمی۔ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیسا ایک دلیر لیڈر جو ہے یہ نہیں دے سکا؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب جیسا موقع پرست لیڈر، میں کوئی اور لفظ جو ہے وہ استعمال کرنے سے گریز کروں گا، تو موقع پرست لیڈر شاید پھر ایک سی بی ایم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجر۔ دیکھیں پرویز الہی صاحب نے ابھی باجوہ صاحب، دیکھیں نا جی، باجوہ صاحب کے اوپر ہی پرویز الہی صاحب کھل کے سامنے آئے تھے، اور باجوہ صاحب کے دفاع میں جب مونس الہی آئے اور یہ ساری، یہ تو سب چیزیں ہیں، تو آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کا نام لینا، ان کا نام، وہ ایک آدمی ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب وہ واپس ایکس وائی زی کی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، اے بی سی ایکس وائی۔ کیا وجہ کیا لگی؟ اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی اپنی باتیں منوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ڈومینیٹ کر رہے ہیں پرویز الہی۔ اور پھر جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مطیع اللہ جان صاحب، آپ دیکھیں گے اسپیکر سبطین خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خط صدر مملکت کو لکھا تھا، گورنر نے ان کی رولنگ جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کر دی تھی۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی وہ گورنر کو ہٹا دیں، انہوں نے کہا کیسے ہٹا سکتے ہو، ہم پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ پرویز الہی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے، اسپیکر نے وہ جو صدر کو لکھا گیا تھا وہ واپس کر لیا یا روک لیا، اور کہا کہ اب تو اسمبلی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، اور کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کی جو اسٹریٹجی تھی یا پی ڈی ایم کی، وہ تو یہی تھی کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، تو جمعے کو تو اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اب تو بلکہ اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جنوری تک جا سکتا ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ ظاہر عدم اعتماد ہے، 14 دن کے 7 دن میں اجلاس بلانا ہوگا اور 7 دن کے اندر اس کا عمل جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ پھر آ جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کی کیا حکمت عملی ہوگی، کہ کیا وہ جو ہے ان کو
ڈی نوٹیفائی کر کے کنٹینیو رکھے گی تو پھر عدم اعتماد کی تحریک کا کیا بنے گا؟ یہ پی ڈی ایم کی تھوڑی سی بےعزتی نہیں ہوگی، یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اتنے بلند دعوے وزیر داخلہ کہتے تھے کہ گورنر راج بھی ہو سکتا ہے، ہم ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، ہم سیل کر دیں گے، تو اتنی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر وقت آنے کے اوپر. ابھی بھی کہتے ہیں ابھی بھی رانا ثناء اللہ کا اپنا ایک طریقہ کھا نہیں، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں میرا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہ پہلے کب تھا آپ کا وزیر اعلیٰ یار؟ پہلے بھی پی ٹی آئی کا تھا، ابھی پی ٹی آئی کا ہے. تو آپ کو بطور وزیر داخلہ آپ نے اگر اتنی بڑی بات کی تھی کہ ہم مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ پی ڈی ایم اور پرویز الہی آپس میں کوئی ملے ہوئے ہیں، آپس میں وہ مل کے عمران خان صاحب کو جو ہے نا کسی اور طرف لائن پہ لگا دیا ہے، یہ مطلب کہ کم از کم اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے. اب دیکھ لیں نا آج سے 14 دن کے بعد کیا صورتحال ہوگی، nobody knows. آپ نے یہ لیکن کیا عمران خان صاحب جمعے کو کے پی اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، اس کا کہا جو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کچھ اشارہ دیا؟ کوئی ایسی بات نہیں کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اپنی حکومت خود تحلیل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم الیکشن چاہتے ہیں. الیکشن کی تاریخ نے بلکہ قیوم صدیقی صاحب انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ یہ اداروں کو سوچنا چاہیے. وہ ابھی بھی اداروں سے الیکشن سی بی ایم میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ سی بی ایم دینا، وہی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے. دیکھیں میں نے نام لینا چھوڑ دیا ہے. اب آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں. یہ بڑا سستا سودا ہو گیا ویسے، اگر کسی نے ان کی بات اس وجہ سے مان لی کہ نام لینا چھوڑ دیا ہے. ویسے پرویز الہی کو بھی سمجھ تو آگے ہوگی وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور کیا، پرویز الہی کو بڑی سمجھ آ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری چیز کے اندر سے کیا ہو رہا ہے، اجلاس چل رہے ہیں، پرویز الہی 30 پنجاب اسمبلی کی 15 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر سیٹ وائز جو ہے وہ ان کو لے آئے، ٹیبل کے اوپر بٹھا کے لے آئے ہیں. اسمبلی وہ توڑ نہیں رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب وہ باجوہ صاحب کا نام بھی نہیں دے رہے ہیں. توبہ جی، آئندہ میرے توبہ، آئندہ اگر نام لے کوئی ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اس سے بتائیے مجھے کہ یہ دلیر لیڈر ہے یا موقع پرست ہے؟ نہیں، اگر ایک دفعہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا، جیسے تقریروں میں کہتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا حقیقی جہاد وہ یہ سارا کچھ نہیں، وہ حقیقی آزادی لے کے رہیں گے اور وہ اسی طرح لیں گے کہ یہ بتائیں گے ہی نہیں کہ ان کو غلام کس نے بنایا ہوا ہے. وہ غلام وہ ایک شخص ہی رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غلامی کی زنجیریں تھیں وہ توڑ کے دوبارہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں پہن رہے ہیں یا گلے میں پہن رہے ہیں؟ اب پتہ نہیں یہ کہاں پہن رہے ہیں، مگر ایک بات اور آج سامنے جس کا بڑی مجھے حیرانی ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کون سی باتوں پہ آپ کو حیرانی ہوتی ہے یار؟ ہر تقریر میں ایک نئی بات ضرور ہوتی ہے. مثلاً آج کی تقریر میں جو آڈیو ٹیپس لیک ہوئی تھی اور بڑی بےہودہ قسم کی آڈیو ٹیپس تھی، ان کے اوپر تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے کانوں میں، شاید آپ کے کانوں میں بھی گونج رہی ہوگی. لیکن یہ کہ آج اس کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جعلی ہے، تردید بھی نہیں کی. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ گندی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں، اور دیکھیں گندے لوگوں کی ویڈیو صاف تو نہیں ہو سکتی. اب یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور ان کو زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کہ بھئی اب پہلے ایک وقت تھا کہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، یا اپنے کمروں میں، بند کمروں میں یہ کیا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور اب بچے کہہ رہے ہوں گے کہ اب ہمیں بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ خان صاحب جو ہیں وہ بند کمروں میں کیا کرتے ہیں. بہرحال دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے اس بات کی مذمت ضرور کی ہے، مگر اصولی طور پہ خان صاحب کا ہم ساتھ ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز یا آڈیوز اگر ہیں بھی تو لیک نہیں ہونی چاہیے. ایک تو پہلی بات ہے ہونی نہیں چاہیے، کسی کو اس طرح کی گفتگو فرمانی نہیں چاہیے، خاص طور پہ بڑے عظیم لیڈروں کو. سیاسی نظریات مگر اگر ہو بھی جاتی ہے، سیاسی جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بات کریں اور دوسری تیسری چیزیں. تو یہ جو میرے اور آپ کے ڈسکس کرنے والی بات ہے. لیکن قیوم صاحب جو تنظیم سازی کا تانا مارتے تھے اپنے سیاسی مخالفین کے ورکروں اور کارکنوں پہ، تو ان کی جو تنظیم سازی کی جب آڈیو ٹیپ سامنے آئے اور پھر وہ کہ کتنی بری بات ہے، ایسی گندی باتیں نہیں کرتے. اور یہ خان صاحب وہی ہے نا جو کہتے تھے مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا، یہ عورتیں لباس ہی ایسا پہن کے آ جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ہمیں آڈیو ٹیپ سنائی دی ہیں اس میں کسی روبوٹ کی بھی آواز نہیں تھی، اس میں تو پورا انسان سنائی دے رہا تھا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کس کی ہے، لیکن بہرحال وہ روبوٹ نہیں تھا. اور مجھے یقین ہے کہ ٹیلی فون کے پار جو ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اگلے نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے، تنگ لباس ہے، کھلا لباس ہے، کم لباس ہے، زیادہ لباس ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ روبوٹ والی تھیوری بھی خان صاحب کی جو ہے انہوں نے خود ہی اس کو ٹھکرا دیا ہے. اچھا، اب آگے سے ہم آگے اس بات کو لے کے چلتے ہیں. قیوم صاحب یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا پی ڈی ایم نے ایک طرفہ سیز فائر کر دیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ وفاقی حکومت کی عزت بیزتی کا سوال اب آ گیا ہے. نہیں، اس میں وفاقی حکومت کی عزت بیزتی کا سوال تو کوئی نہیں ہے. مطیع اللہ جان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ہوتی ہے، سیاست کے اندر اپنے گول اچیو کیے جاتے ہیں. دیکھیں
عمران خان صاحب کا گول یہ تھا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے وہ آپ نے انگریزی کا محاورہ سنا ہوا ہے کہ رننگ ود دا ہیئر اور ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ، تو مطلب ہے کہ چور کو کہنا تو چوری کر لے، سپاہی کو کہنا کہ تو پکڑ لے۔ اب اگر آپ نے اسمبلی توڑنی ہی تھی تو 13 کو جس دن اعلان کیا تھا اسی دن 15 دسمبر کو پرویز الہی سے جو ہے نا وہ اسمبلی بھجوائے گی، وہ اب تک اسمبلی ٹوٹ گئی ہوتی۔ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے اعلان یہ 7 دن، یس، کسی پہ حملہ کر رہا ہوں میں فلاں دن فلاں تاریخ اتنے بجے آ رہا ہوں، تو 7 دن کا آپ نے ٹائم دیا، اس کے اندر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی اور دونوں اعتماد کی تحریک بھی اور عدم اعتماد کی بھی دے دی۔ اب پھر اس کے بعد جو ہوا، اب یہ ایک بڑی مزے کی بات آپ نے دیکھا نہیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر کوئی عدالت کے اندر نہیں گیا۔ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مگر اب خان صاحب عدالت کے اندر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ جو استعفے انہوں نے دے رکھے تھے ان استعفوں کی بھی ایک بڑی کہانی ہے۔ وہ ایک ایک استعفیٰ اب کروڑوں روپوں کا ہوگا، استعفیٰ دیں گے تو کئی کروڑ روپے ملیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے کہ کیسے پی ٹی آئی کے ایک ایک رکن قومی اسمبلی کا استعفیٰ کروڑوں روپوں میں پڑے گا، مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی، وزیر خارجہ پاکستان کی، جنہوں نے آج اپنی تقریر میں کچھ ایسا کہہ دیا کہ جس سے ہمیں عمران خان کا وہ ایک آدمی یاد آ گیا۔ سنتے ہیں بلاول بھٹو کس ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں چاہتا ہے عمران ارلی الیکشنز؟ وہ چاہتا ہے کہ جب تک ان کے سہولت کار ادارے میں بیٹھے ہیں اس وقت تک الیکشنز ہو۔ جو ملٹری کا ٹرانزیشن ہوا وہاں کا سہولت کار شاید اب نہ ہو، اس لیے وہ ادارہ کا پالیسی بن گیا ہے کہ ہم متنازع نہیں آئینی کردار ادا کریں گے۔ دوسرے ادارے ہیں، الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو وہاں سے بھی عمران کے سہولت کار چلے جائیں گے، اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو وہاں کچھ عمران کے سہولت کار رہیں گے، جس سے خان صاحب امید رکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں اپنی کیسز میں بچائیں گے، وہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں وہ شاید اتنا نیوٹرل نہ رہے اور خان صاحب کو قبل از وقت الیکشن میں دھاندلی کی صورت میں سپورٹ دے۔ تو میرا موقف ہے کہ پارلیمان اپنا ٹرم مکمل کرے گا۔ دیکھیں قیوم، نام تو بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں لے رہے، اس ادارے میں اور اس ادارے میں میری جو بات سمجھ آئی ہے، سچی بات ہے، میری رائے جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ یہ نام یہ ہم جیسے کوٹ رپورٹر ہی لے مطیع اللہ جان دیکھیں بات سنیں، بڑی انہوں نے صراحت کے ساتھ بتا دیا اشارہ کر کے کہ وہ کون ہے، کیسوں میں مدد دیں گے، کہ وہ کون ہے، اور اس ادارے میں دیکھیں انہوں نے ایک جنریٹ کیا کہ ایک جو باجوہ صاحب کی رخصتی اور نئے چیف آف آرمی اسٹاف یہاں پہ تو معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، انہوں نے کہہ دیا۔ اب دوسرا ادارہ کون سا ہے؟ اس ادارہ جو ہے آپ بتائیں نا، وہ جہاں میں اور آپ روز جاتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، ہاں ہم تو سپریم کورٹ جاتے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اچھا اس ادارے میں، اور پھر اب آپ دیکھ لیجئے ٹائم پہ الیکشن سے کیا مراد ہے؟ دوسری آپ ٹائم پہ الیکشن، اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی، یہ کہا انہوں نے، یعنی اکتوبر 2000، یعنی اکتوبر اور ستمبر 17 ستمبر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئینی تبدیلی آئے گی، وہاں پہ ایک نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، ستمبر 2023 2023 میں بڑا ٹائم ہے اس میں۔ ایگزیکٹلی، بہرحال یہ ہے کہ توقع یہ کی جا رہی اسی کے بعد ہوگا نا، اگر اس پارلیمنٹ مدت پوری کرتی ہے، اگست بنتا ہے نا اگست کا، تو اس کے 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا، اور اس وقت تک نئے چیف جسٹس آ جائیں گے۔ ہاں، اچھا، اور نئے چیف جسٹس کون ہوں گے؟ جسٹس قاضی فائزی صاحب۔ قاضی فائزی۔ اچھا، تو اس سے کیا یہ والے جیت جائیں گے اور وہ ہار جائیں گے؟ مطلب یہ بھی تو بڑی وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سہولت کار۔ تو آج ہمیں قیوم صدیقی صاحب یہ وجہ پتہ چل گئی کہ یہ حکومت جلد الیکشن کیوں نہیں کرا رہی، کیونکہ ان کی نظریں اس ادارے کی طرف ہیں، اس ادارے کی طرف ہیں۔ اور ویسے حالانکہ آپس کی بات ہے، الیکشن تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروانا ہے، تو اس ادارے کا میں کیا سہولت کاری ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن دیکھیں الیکشن کمیشن کا تو ویسے ہی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، یہ کہیں وہ تو نہیں ہے۔ 2018 کی الیکشن، 2013 کے الیکشن تھے میں جو ہے
آروس کا الیکشن کا بھی تو ایلیگیشن کس نے لگایا تھا؟ جس میں آپ کے فیوریٹ چیف جسٹس خالد چودھری نے آروس سے خطاب بھی کیا تھا. آروس سے خطاب بھی کیا تھا 2013 کے. لیکن اس کے بعد تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشری جو ہے نا ون ٹائم ہم دے رہے ہیں اور وہ نہیں جائے گی کہ جا کے الیکشن. ویسے کریم صاحب اگر یہ بات ہے تو مجھے تو لگتا ہے اس ادارے کے لوگ جو ہیں نا یہ جب معاملہ آئے گا سپریم کورٹ میں تو سو موٹو میں اور کمپلیٹ جسٹس مکمل انصاف کے نام پہ یہ بھی نہ کہہ دیں کہ جلد الیکشن کرا لو. کیسے کہہ سکتے ہیں وہ بہت کچھ کہہ چکے ہیں. 63 میں کیا فیصلہ دیا ہے؟ لیکن آج جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ 63 کے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے. لیکن ہاں یہ جو ہے نا جو آپ کا خطرہ مجھے کیونکہ اس کا آپ دیکھ لیں کہ پچھلی جو نیب امینڈمنٹس ہو رہی تھی امینڈمنٹس کے خلاف جو عمران خان صاحب کی آئینی درخواست ہے اس میں فاضل چیف جسٹس پاکستان جسٹس سمرتا بندیال نے 3 لفظ پارلیمنٹ کے حوالے سے استعمال کیے: پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ، ٹھیک ہے، ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری کیپچر. اس کا مطلب ہے کہ اشارہ واضح ہے کہ اگر معاملہ ان کے پاس آ گیا تو پھر اس ادارے والے. باوجود مطیع اللہ جان صاحب یہ الیکشن اناؤنس کرنا تو کسی اور کا کام ہے، سپریم کورٹ کا تو کام بالکل نہیں. بٹ اینی وے دوسری عام بات جو استعفے جو کروڑوں روپوں میں پڑیں گے، قیوم صدیقی صاحب بڑی امپورٹنٹ ایک آپ کو اطلاع بھی دے دوں کہ اب جب یہ استعفے دینے پی ٹی آئی کے اراکین جائیں گے تو ان کے استعفے آج کی تاریخ میں یا کل کی جب بھی تاریخ میں منظور ہوں گے تو پچھلے جو 8 مہینے جو انہوں نے کام نہیں کیا، کوئی اسمبلی میں اٹینڈ نہیں کیا سیشن، ان سب کی تنخواہ آپ کو پتہ ہے ایک پی ٹی آئی کے ممبر کو کتنے بیک بینیفٹس ملیں گے؟ الیکشن کا خرچہ نکلے گا، الیکشن کا خرچہ نکل آئے گا ان کا 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ایک اندازے کے مطابق پی ٹی آئی کے ایک استعفیٰ دینے والے کو ملیں گے کیونکہ ان کے استعفے آج کی تاریخ میں منظور ہوں گے. اور یہ کتنے کل 123 کو دیکھیں 1.25 ارب روپے بنتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی والوں کو دیے جائیں گے ان کے استعفے آج کی تاریخ میں. لیکن مطیع اللہ جان وہ یہ 1.25 ارب روپیہ اگر وہ استعفے نہیں دیتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں تو وہ ایریز ان کو دیں گے نہیں؟ آپ آریز بالکل دیں گے ان کو، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کام کیے بغیر. وہ جو کہتے ہیں نا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری، یہ کون سے پسینے انہوں نے بہائے ہیں؟ یہ تو کہیں اور پسینے بہاتے رہے ہیں. مطیع اللہ جان جب یہ حکومت میں تھے تو کون سے کام کیا تھا؟ نہیں تو پہلے بھی اسی طرح کیا، بیک بینیفٹس لیے. مگر یہ ایک سوال رہے گا اور میرے خیال میں عمران خان کو اعلان کرنا چاہیے کہ یہ جو 1.25 ارب روپیہ تنخواہوں میں ملے گا ان پی ٹی آئی والوں کو کام کرے بغیر، یہ تمام کے تمام سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یا تو وہ ڈونیٹ کرے یا پھر واپس اس کرپٹ حکومت کے منہ پہ مارے. یہی ہو سکتا ہے نا، یہی ایک بہت عام سوال ہے. اور اس کے علاوہ بتا دوں یہ جو جوائنٹ سیشن اب یہ چل رہا ہے، یہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بھی چل رہا ہے اور یہ بھی پروروگ نہیں ہوا. کچھ ذرائع کے مطابق ہر سیشن سے 7 دن پہلے جوائنٹ سیشن کے اور 7 دن بعد کا جو سیشن 7 دن بعد تمام عملہ 1000 کے قریب ان کو اسپیشل الاؤنس ملتا ہے اور اس کے اوپر بھی تقریباً 1 ارب روپے سے زائد کا خرچہ آتا ہے. مطیع اللہ جان صاحب جب اداروں میں کام ہوگا، کام کر رہے ہوں گے، کام بھی تو نہیں ہو رہا نا. بس یہ دیکھیں نا بات یہ نہیں ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ سارے ان کے اسپیشل الاؤنسز جو ہیں وہ ختم کر دیں یا ایم این ایز جو ہیں وہ تنخواہیں لینا بند کر دیں، وہ پارلیمنٹ میں مطلب یہ بھی تو زیادتی ہو. بہرحال اگر آپ اپنے دفتر سے 8 مہینے چھٹی کریں، ریسٹ ماریں اور پھر 8 مہینے بعد آ کے کہیں کہ مجھے 8 مہینے کی تنخواہ دی جائے، آپ تو لے لیں گے، مجھے نہیں پتا. مگر کیا اتنے ریاست مدینہ کے برداشت کرے گا؟ کون برداشت کرے گا؟ آپ یار یہ اس طرح کا قانون میں نے سنا ہے کوئی ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ تک اگر کوئی ایم این اے نہ آئے تو اس کی ممبرشپ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہ تو دیے گئے استعفے نہیں منظور کر رہے تو یہ ان کی ممبرشپ سسپینڈ کریں گے؟ وہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی ممبر رکن اسمبلی ایک قرارداد موو کرے کہ یہ بندہ 40 دن سے زیادہ ایبسنٹ ہے بغیر کسی وجہ کے، تو پھر اس کو وہ اسمبلی جو ہے قرارداد کے ذریعے اس کو فارغ کر سکتی ہے. مگر ایسا نہیں کر رہے کیونکہ یہ دیے گئے استعفے نہیں منظور کر رہے تو یہ ان کو کیوں فارغ کریں گے؟ یہ تو بلکہ ان کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے، اسپیکر کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کی ممبر استعفے آج کی تاریخ سے ہم جو ہیں وہ قبول کر رہے ہیں مگر آپ کو بیک بینیفٹس نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے کام نہیں کیا. اور پھر انہیں شور شرابہ کرنے دیں کہ ہماری تنخواہیں دیں، ہماری تنخواہیں دیں.
اور پھر ہم ان سے پوچھیں کہ کس بات کی تنخواہ مانگ رہے ہیں. یہ اسپیکر کو میرے خیال میں رولنگ دینی چاہیے کہ کیونکہ یہ آئے نہیں ہے. اسپیکر بھی جو ہے وہ کسی قانون ضابطے کے اندر ہی رہ کے کرے گا نا, وہ بھی تو کوئی شہنشاہ نہیں ہے مطیع اللہ جان صاحب. چلیں ٹھیک ہے جی, ابھی ہم میرے خیال میں اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور پنجاب کی جو صورتحال ہے. لیکن آپ کو پتہ لگ گیا سہولت کار کون ہے؟ بالکل جی, یہ پتہ لگ گیا. یہ بلاول بھٹو صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن یار یہ کیسی بات ہے مطیع اللہ جان صاحب. چلیں یہ جیسی بھی بات ہے ابھی پتہ لگ جائے گا یا الگ پتہ جائے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے صحافی ایاز شجاع سے, جو کہ لاہور میں نیو ٹی وی کے سینئر رپورٹر ہیں اور کمنٹیٹر ہیں. ایاز شجاع صاحب, آج جو کچھ بھی لاہور میں ہوا گورنر ہاؤس کے سامنے, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان نے اس ہجوم سے خطاب کرنا تھا, تو کیا ہجوم کو کچھ یہ بتایا عمران خان نے کہ وہ گورنر ہاؤس کے سامنے کیا کر رہے ہیں, اور یہ سارا آئینی اور قانونی کرائسس کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو مجھے یوں لگا کہ عمران خان قوم سے خطاب فرما رہے تھے اور ان کو شاید یاد بھی نہیں تھا کہ ان کے مخاطب جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے سامنے کھڑے لوگ ہیں. بالکل, آج متی صاحب انہوں نے گورنر ہاؤس کے باہر پہنچنے کی کال دی ہوئی تھی, اور یہی وجہ تھی کہ آج وفاق نے بھی رینجرز اور ایف سی کو گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کر دیا تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جس طرح گورنر ہاؤس کے باہر جو کیمراز لگے تھے ان کو توڑا گیا, گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی گئی, وہاں جو ہجوم نے دھنگا مشتی وہاں پہ کی, تو اس کے بعد گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جب انہوں نے کال دی کہ آپ گورنر ہاؤس پہنچیں. کیونکہ اس وقت یہ ساری جو سچویشن ہے سیاسی, یہ گورنر ہاؤس اور سپیکر کے درمیان ہے. مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی نے بڑے کمال, یعنی کہ کل جو آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ 10 بجے تک اعلان ہو جائے گا, وہ 12 بجے بھی نہیں ہوا, وہ آج بھی نہیں ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا. اس کی وجہ کہ قانونی اور آئینی ماہرین نے گورنر پنجاب کو بھی بتایا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی بتایا کہ جو اسپیکر نے رولنگ دی ہے اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو آپ ڈی نوٹیفائی کر نہیں سکتے. یہ جو کچھ بھی ہوگا اب اسپیکر کے خلاف ہوگا. پہلے آپ کو اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینا ہوگا, جس پہ آج گورنر نے ان کو ایک خط تحریر کیا اور اس میں بتایا کہ آپ کی اس غیر قانونی اور غیر آئینی رولنگ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, اور اس طرح انہوں نے پہلو تہی کی جس کی وجہ صاف صاف آپ کی غیر قانونی اور غیر آئینی رولنگ تھی. ٹھیک ہے, تو اس جس کے جواب میں آج انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے گفتگو کی. جی اور اسپیکر نے پھر اپنی وضاحت پیش کی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنر کے اس خط کے بعد جس کے اندر انہوں نے تمام ملبہ اسپیکر پہ ڈال دیا اور پرویز الہی کو مورد الزام اب نہیں ٹھہرا رہے, تو مطلب یہ ہے کہ اس سے اگلا قدم تو یہی ہے کہ جو نون لیگ ہے یا جو وفاقی حکومت ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس عمل کو چیلنج کرے گی, اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج کرے گی, یا سپریم کورٹ میں آئے گی. کچھ نہ کچھ تو اب ہوگا جو کہ معاملہ عدالت میں اب آئے گا. جی مطیع اللہ صاحب, بالکل یہ معاملہ عدالت میں ہی آئے گا اور عدالت ہی اس کی تشریح کرے گی کہ اس وقت ان دونوں میں سے کون آئین اور قانون کے خلاف چل رہا ہے. آیا گورنر کا حکم اعتماد کا ووٹ لینے کا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, یا اسپیکر نے جو رولنگ دی اس کے جواب کوئی ایسی اطلاعات ہیں عدالت میں پٹیشن وغیرہ دائر کرنے کے حوالے سے؟ اس پہ بھی غور ہو رہا ہے. جی بالکل, یہ بھی آپشن زیر غور ہے اور دونوں پارٹیز انتظار کر رہی ہیں کہ پہلے کون عدالت جاتا ہے. دونوں کی قانونی ٹیم جو ہیں وہ اس کی تیاری بھی کر رہی ہیں, اور اس سلسلے میں یعنی کہ یہ جو آج خط کا جواب دے دیا اسپیکر نے, تو پی ڈی ایم کی جو قانونی ٹیم یا آپ سمجھ لیں نون لیگ کی جو قانونی ٹیم ہے وہ شاید پہل کرے گی اب عدالت سے رجوع کرنے میں, کیونکہ اسپیکر گورنر کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے اور بضد ہیں کہ جو ان کی رولنگ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اب یہ بتائیں ایاز شجاع صاحب کہ یہ تو قانونی محاذ ہو گیا نا, سیاسی محاذ کے اوپر مسلم لیگ کاف یعنی چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اہم باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ چودھری پرویز الہی نے بڑے بھرپور طریقے سے صورتحال کا فائدہ اٹھایا ہے اور ایک قسم کا وہ بلیک میلنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں, اور یہی عمران خان تھے جو کہ کوئٹہ میں جو ہزارہ جو شہداء تھے ہزارہ کے, ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھی
یہ نہیں گئے تھے اور کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بھرپور انداز سے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور پنجاب میں 30 سیٹیں مانگ رہی ہے اور وفاق میں 15 کے قریب جو ابھی تک کی خبریں ہیں؟ تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مسلم لیگ کاف کی اس موجودہ سیاست کو اور خاص طور پہ پرویز الہی کی حکمت عملی کو؟ مطیع اللہ صاحب، وہ جو وہ لاشیں تھیں ہزارہ برادری کی، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. جو بڑے قریبی ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، وہ اس کو ایک روحانی اس سے جوڑتے ہیں کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی جنازے پہ نہیں جائیں گے، میت کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ان کے لیے خطرہ ہے. یہی وجہ کہ جو بھی وجہ تھی انہیں بلیک میلنگ کی وجہ انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، وہ الفاظ کا استعمال کا مسئلہ تھا. جو وجہ جو بھی ہوتی یا تو خاموش رہتے ہیں. اس وقت انہوں نے بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے، آپ خود اس کا نشانہ بن چکے ہیں، بہت سارے صحافی بھی اس کے نشانہ بنے. اس وقت تو وہ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ مقتدر حلقوں کے بہت قریب تھے، تو وہ اور وقت کاف لیگ کی حکمت عملی کاف لیگ کی حکمت عملی کیسی دکھ رہی ہے اور کیا واقعی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ مطیع اللہ صاحب، اس وقت میرا خیال ہے پچھلے 8 ماہ سے پورے ملک کی سیاست ہی کاف لیگ کے گرد گھوم رہی ہے. آپ چاہے وہ وفاق سے لے لیں، وہ چاہے پنجاب سے لے لیں. اگر یہ 7 سیٹیں جیتی ہے مسلم لیگ کاف 2018 کے انتخابات میں پنجاب اسمبلی کی، ایک آزاد امیدوار ان کے ساتھ آ کے ملا، 8 سیٹیں، 2 اس کے بعد مخصوص نشستیں ملی، تب جا کے یہ 10 نشستیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے منظور وٹو صاحب 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، لیکن اس وقت سیٹوں کی تعداد بہت کم تھی. 371 کا ایوان نہیں تھا، وہ 200 کچھ کا ایوان تھا، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو 10 سیٹوں کے ساتھ وزارت اعلیٰ، اور اس کے بعد 2 سیٹوں کے ساتھ وفاق میں 2 وفاقی وزارتیں، اور اس کے بعد تمام سیاست جو ہے، اگر پی ٹی آئی کی سیاست کی بات کریں تو وہ چودھری پرویز الہی کے گھر کے گرد گھوم رہی ہے، اور اگر پی ڈی ایم کی سیاست کی بات کریں تو وہ چودھری شجاعت حسین کے گھر کے گرد گھوم رہی ہے. اور یہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ان کے دروازے بالکل آمنے سامنے ہیں. اچھا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 7-8 ماہ میں یہ جو رجیم چینج ہوئی یا حکومت چینج ہوئی، اس کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور پنجاب کی تمام تر سیاست جو ہے وہ دونوں چودھری برادران کے گرد گھوم رہی ہے. اور جس طرح بڑی بڑی شخصیات، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور اپنا عمران خان جس طرح ان کے گرد طواف کر رہے ہیں ان کے گھر کا، تو میں تو سمجھتا ہوں بڑی سمارٹ، بڑی بہت اچھی سیاست ہے کہ آپ کے پاس نشستیں کتنی ہیں اور پورے ملک کی سیاست آپ کے گرد گھوم رہی ہے. آپ محور بنے ہوئے اس کو آپ یا اس کو عمران خان بلیک میلنگ نہیں کہیں گے؟ موجودہ حالات میں اگر آپ مجھے صرف 2 منٹ کی اجازت دیں تو میں مجید نظامی صاحب کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ ایوب خان صاحب کے خلاف وہ 10 سال لکھتے رہے. جب ایوب خان صاحب اترے، یہ میں نے خود ان کے منہ سے سنا ہے یہ واقعہ، تو ان کی ایک ملاقات ان کے ایک دوست نے ارینج کروائی نظامی صاحب سے، اور انہوں نے نظامی صاحب پر الزامات کی بارش کر دی. آگے سے نظامی صاحب نے جواب دیا اور 10 منٹ میں اپنی پوزیشن واضح کر دی، جس پر ایوب خان صاحب مان گئے کہ وہ غلطی پہ تھے. تو نظامی صاحب نے اس وقت ان کو کہا کہ یہ بات میں 10 سال سے اپنے اخبار میں لکھ رہا تھا، لیکن چونکہ اس وقت آپ کی کرسی کچھ اور تھی تو آپ مان نہیں رہے تھے، آج 10 سال بعد آپ مان گئے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بلیک میل نہیں ہوگا، اس وقت وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ فائز تھے اور تمام طاقتور حلقے ان کے پیچھے کھڑے تھے. آج وہی طاقتور حلقے ان کے خلاف کھڑے ہیں اور ان کو سہارا چاہیے. تو پنجاب میں اگر ان کو چودھری پرویز الہی کا بھی سہارا، یعنی کہ اس وقت تو وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہے، اس اسمبلی کی تحلیل اور اس کے بعد کے پی کے کی اسمبلی کی تحلیل بھی پنجاب کی مرہون محنت ہے. اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چودھری پرویز الہی کہہ رہے ہیں وہ عمران خان کو ماننا ان کی مجبوری ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اگلے 1 یا 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ 30 اور 15 کا فگر ہوگا، اس سے کم ہوں گی، لیکن بہرحال بہت زیادہ ہوں گی. بہرحال وقتی طور پہ جو چودھری شجاعت حسین ہیں ان کے ساتھ وفاقی حکومت کے جو رابطے تھے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے نتیجہ رہے، اور اس وقت صورتحال تمام تر پرویز الہی کے کنٹرول میں ہے، اور چودھری شجاعت حسین کو پرویز الہی نے ہی وقتی طور پہ متحرک کیا تھا تاکہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بڑھایا جا سکے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. متی صاحب، جو مسلم لیگ کاف کے اراکین اسمبلی ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، اور جب یہ 3 دن پہلے کی خبر تھی کہ 6 اراکین اسمبلی سے زرداری صاحب کے رابطے ہو گئے ہیں، تو میرے رابطے جب ان سے ہوئے تو انہوں نے اس کو بالکل لا حاصل بحث قرار دیا. اور پھر اس کا ثبوت یہ تھا کہ کل جو ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اس میں 9 کے 9 جو ان کے اراکین اسمبلی تھے چودھری پرویز الہی کے علاوہ وہ موجود تھے. تو اس سے پھر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں، تو وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں ٹوٹ سکا. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے
کہ چودھری پرویز دائی کے ساتھ مسلم لیگ کاف پنجاب کے تمام اراکین اسمبلی اس وقت موجود ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چودھری شجاعت صاحب کی طرف نہیں گیا یا زرداری صاحب کی طرف نہیں گیا. حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی بہت زیادہ پریشان ہے. برملا کل فواد چودھری نے بھی کہا, مسرت جمشید چیمہ نے بھی کہا, یہاں تک کہا مسرت جمشید چیمہ نے کہ آپ پیسے ضرور لیں زرداری صاحب سے, لیکن ووٹ جو ہے وہ آپ نے ساتھ جو کھڑے ہونا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. سر یہ تو بڑی زبردست بات کی, بڑا اچھی بات کی, اور میرے خیال میں ان کے جو قائد ہیں, لیڈر ہیں عمران خان صاحب, وہ بھی اس حکمت عملی کی ضرور توثیق کریں گے اور اس کا برملا اظہار بھی کریں گے, کیونکہ بقول عمران خان وہ صاحب متی صاحب وہ کر چکے ہیں, وہ اس سے پہلے کر چکے ہیں ایک بار. بالکل, وہ ایک تقریر میں کہہ بھی چکے ہیں, کیونکہ بقول ان کے یہ سارا پیسہ عوام کا ہے, تو ان سے جتنا بھی واپس لے سکیں تو وہ بہتر ہے اور یہ ان کا حق ہے. مگر سوال وہی ہے کہ اب جب کہ پی ٹی آئی کے لوگ 8 مہینے بغیر کام کے اسمبلی میں آج کی تاریخ میں استعفے دیں گے, تو پچھلے 8 مہینے کا جو 1.25 ارب روپیہ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے اراکین کو ملے گا بغیر کام کے, تو اس پیسے پہ اب نہ جانے پی ٹی آئی والوں کا حق ہے یا نہیں. اور اس کے حوالے سے تو میرے خیال میں ضرور پی ٹی آئی والے کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی, اور جیسا میں نے پہلے کہا, میرے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو باقاعدہ ایک رولنگ کے ذریعے ان کے استعفے بے شک آج کی تاریخ میں قبول کریں, مگر ان کو یہ 1.25 ارب روپیہ پی ٹی آئی کے اراکین کو نہیں دیں, کیونکہ یہ بغیر کام کے اگر پی ڈی ایم کی حکومت یا پی ڈی ایم کا اسپیکر یہ 1.25 ارب روپیہ پی ٹی آئی کے اراکین کو دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سیاستدان جو ہیں وہ آخرکار سیاستدان ہی ہوتے ہیں, اور وہ عوام کا پیسہ کسی بھی صورت لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس میں ان کا مفاد ہو. تو یہ تھی آج کی صورتحال. اب دیکھنا یہ ہے آئندہ چند دنوں میں عدالتوں میں ایک بار پھر جو ہے سیج سجے گی, اور تمام نظریں ایک بار پھر اس سپریم کورٹ کی طرف ہوں گی کہ بظاہر جس کے فیصلے سے آج پنجاب کے اندر اس قسم کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. آج کے پروگرام صحافی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.